ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، دریائے فرات نہ صرف اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہودیوں کے قدیم بابلی عہد کے دوران بھی اس دریا کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ دریائے فرات نہ صرف اپنے دامن میں بے شمار تہذیبوں کے آثار سموئے ہوئے ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے دریائے فرات دنیا کے خاتمے کی پیشگوئیوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دریائے فرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ایک پیشگوئی اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں دریائے فرات میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی جانیں گے کہ حال ہی میں دریائے فرات میں سے ایسی کون سی دریافت سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کے ماہرین کا رخ دریائے فرات کی طرف کر دیا ہے اور دنیا پہ ایک نئی جنگ کے بادل گہرے ہونے لگے ہیں۔ دنیا کی طاقتور اقوام اس وقت دریائے فرات کی جانب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی ہیں اور ان طاقتور اقوام کی یہ دلچسپی دنیا کی عوام کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آ رہی ہے۔ حال ہی میں دریائے فرات میں ظاہر ہونے والا ایک بیش قیمتی خزانہ دنیا کی ان استعماری طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑے لالچ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جس سے وہ اپنی سلطنت اور طاقت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک خود بھی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پیارے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس کی تہہ میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے دنیا کی تمام اقوام آپس میں جنگ کریں گی اور یہ جنگ انتہائی خون ریز اور شدید ہوگی۔ اس جنگ کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک آدمی باقی بچے گا، یعنی ہر 100 میں سے صرف 1% لوگ ہی باقی بچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ تمام افراد جو اس جنگ میں حصہ لیں گے مارے جائیں گے یا زندہ بچیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہیں دور لے جاؤ اور اس جنگ میں قطعاً حصہ نہ لو، کیونکہ اس جنگ میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور پھر کچھ عرصے بعد ہی امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا اور پوری دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی جو دراصل کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں ہم آپ کو اپنی بہت ساری ویڈیوز میں پہلے ہی بتا چکے ہیں، البتہ آج کی ویڈیو اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ دریائے فرات میں پانی کی مقدار بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور گزشتہ 40 سال کے اندر دریائے فرات کے اندر موجود پانی کا حجم پہلے کے مقابلے میں 60 سے 70% تک کم ہو چکا ہے۔ دریائے فرات کے اس انداز میں تیزی سے خشک ہونے کی وجہ سے دریائے فرات کی تہہ اور اس کے ڈیلٹا میں چھپے بے شمار راز منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر آثار تو یہاں پر بسنے والی قدیم تہذیبوں سے متعلق ہیں اور اکثر آثار کچھ ایسی تہذیبوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں جنہیں یہودی بے حد اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ کچھ معاملات میں تاریخ بھی ملوث ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ دریائے فرات کے علاقے میں حکومت کرنے والے ایک قدیم بادشاہ گلگامش کا بھی ہے۔ پیارے دوستو، گلگامش نام کا یہ بادشاہ بے حد لمبا چوڑا اور طاقتور انسان تھا جس نے اس پورے علاقے پر ظلم و جبر اور تشدد کے ذریعے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی اور آس پاس کی حکومتوں کو لوٹ کر ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا۔ اس زمانے کی روایات کے مطابق یہ خزانہ زیادہ تر سونے پر مشتمل تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق گلگامش کے مرنے کے بعد یہ خزانہ گلگامش کے مقبرے میں کہیں دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد سے اس مقبرے کا نام و نشان تاریخ کے اوراق سے مٹ گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق گلگامش کے مقبرے میں دفن کیے جانے والا یہ خزانہ آج کے اعتبار سے کسی پہاڑ جتنے حجم کا ہی حامل تھا اور اسی وجہ سے اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی اقوام سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ پیارے ساتھیوں، حال ہی میں ماہرین کو دریائے فرات کے خشک ہوتے ہوئے ڈیلٹا میں تحقیقات کے دوران کچھ ایسے آثار میسر آئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گلگامش کا یہ مقبرہ اسی علاقے میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کو اس علاقے میں کچھ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ یہ مقبرہ زیر زمین بنایا گیا ہے جسے کسی مخصوص تکنیک سے بند کر دیا گیا ہے۔ دریائے فرات کے اس خشک شدہ ڈیلٹا کے علاقے سے ماہرین کو زیر زمین غاروں کا ایک بڑا طویل اور پیچیدہ سلسلہ ملا ہے جس نے ماہرین کے شکوک کو مزید بڑھا دیا ہے۔ غاروں کا یہ طویل سلسلہ اس قدر پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے کہ ماہرین کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا اور اس پورے غاروں کے زیر زمین سلسلے کی میپنگ کس طرح سے کی جائے گی۔
जिससे ये अंदाजा हो सके कि इसका आखिरी सिरा किधर है और गारों के इस सिलसिले का मकसद क्या हो सकता है। अभी तक माहिरीन इस बात का भी अंदाजा लगाने में नाकाम रहे थे कि गारों का ये सिलसिला कुदरती है या इंसानी हाथों से बनाया हुआ है, क्योंकि पहली नजर में देखने में ये गारें कुदरती मालूम होती हैं। अब तक की तहकीक से माहिरीन को ये अंदाजा हो चुका है कि यही सिलसिला इस इलाके में ऐसा हो सकता है जहां पर गलगामिश का वो कदीम और सोने के खजाने से भरा हुआ मकबरा दरियाफ्त होने की उम्मीद है, जिसके बारे में तारीखी रिवायात भी मौजूद है। गलगामिश के मकबरे में एक अंदाजे के मुताबिक इस कदर सोना दफन है जिसका वजन कई 100 टन तक जा सकता है। यही वजह है कि आलमी इस्तेमारी ताकतें इस मकबरे में मौजूद सोने पर हर सूरत कब्जा करना चाहेंगी, और ये भी ऐन मुमकिन है कि यही वो सोने का पहाड़ हो जिसकी बाबत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इशारा फरमाया था। बहरहाल माहिरीन की तहकीकात जारी हैं और अब तक इस सिलसिले में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सका कि गलगामिश का मकबरा गारों के इन्हीं पुरस्रार और पेचीदा सिलसिले में मौजूद है या फिर ये गारें महज धोखा देने के लिए बनाई गई हैं। अलबत्ता माहिरीन इस बात का अंदाजा लगाने में कामयाब हो रहे हैं कि गारों का ये सिलसिला कुदरती नहीं है बल्कि इंसानी हाथों से बनाया गया है। इसकी कारीगरी की दाद न देना भी ज्यादती होगी, क्योंकि एक चलते दरिया के नीचे जेरे जमीन गारों का ये सिलसिला बनाना उस जमाने के लिहाज से बड़ा ही पेचीदा काम था। सोने का ये पहाड़ जब भी जाहिर होगा, इस इलाके में जो पहले ही खाना जंगी और दीगर ताकतों की आपसी कशक्कश से शदीद मुतासिर है, यहाँ एक नई जंग छिड़ जाएगी। ये वही जंग हो सकती है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था कि इस जंग में हिस्सा लेने वाले तमाम के तमाम लोग जानने होंगे। दोस्तों, एक रिवायत में कुछ ऐसे अल्फाज भी मिलते हैं कि जब इस खजाने पे जंग खत्म होगी तो सोने का ये पहाड़ एक बार फिर से गायब हो जाएगा। इससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इस जंग के दौरान या फिर जंग के बाद कोई ऐसी कुदरती आफत आएगी जो गलगामिश के मकबरे में मौजूद सोने के जखीरे को दोबारा जमीन की वसतों में गुम कर देने का सबब बन जाएगी। अब तक माहिरीन इस बारे में पूरी यकीन तो नहीं है, लेकिन इनकी तहकीकात और पुराने जमाने के मिलने वाले रिकॉर्ड्स के मुताबिक यही वो जगह हो सकती है जहां पे गलगामिश का मकबरा मौजूद होगा। और अगर ये जगह मकबरे की नहीं भी है, तब भी इस इलाके के कहीं आसपास ही गलगामिश का मकबरा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि माहिरीन का अंदाजा है कि गारों का ये तवील सिलसिला जो उलझा देने के लिए बनाया गया है, ये मकबरे से ज्यादा दूर नहीं हो सकता। ये भी ऐन मुमकिन है कि गारों के इस तवील और पोशीदा सिलसिले की भूल भुलैयों में अंदर ही कहीं कोई ऐसी जगह बनाई गई हो जिससे गलगामिश के असल मकबरे की तरफ रास्ता जाता हो। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये तहकीक किस हद तक दुरुस्त है। अलबत्ता दरिया फुरात तेजी से खुश्क हो रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरे होने का वक्त भी नजदीक से नजदीक तर आता चला जा रहा है। एक तहकीक के मुताबिक दरिया फुरात के किनारे बसने वाले माहिगीर खानदान पिछले कुछ अरसे से दरिया की मिट्टी में सोने के छोटे छोटे जर्रे भी देख रहे हैं, जो इस बात की अलामत हो सकती है कि दरिया फुरात खुश्क होते हुए इस हद तक चला गया है कि जल्द ही यहाँ से सोने का कोई बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो सकता है। अलबत्ता इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।